اچھا، اسی قسم میں شرک اصغر بھی داخل ہوتا ہے، اور شرک اصغر اپنی ذات کے اندر تو شرک نہیں ہوا کرتا، لیکن شرک اصغر وہ افعال ہوتے ہیں یا وہ اقوال ہوتے ہیں جو سبب غالب ہو جاتے ہیں شرک میں مبتلا ہونے کے لیے۔ تو سد ذریعہ کے طور پر ہمارے دین نے شرک اصغر کو بھی ممنوع قرار دے دیا کہ اس کے اندر بھی بالکل داخل نہ ہوا جائے، اس لیے کہ وہ کھینچ کے شرک اصغر کی طرف لے جانے میں سبب غالب ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا اصول ہے سد ذریعہ کے طور پر کسی چیز کو ممانعت کے اندر ڈالنا۔ اس پہ اکثر میرے مختلف لیکچرز بھی ہیں جس میں نے سمجھایا ہے، مزید میں تھوڑا سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیے اس کی مثال سمجھے دنیاوی لحاظ سے، کہ آپ کی گلی کے اندر اگر کوئی کھڈا بنا ہوا ہے جہاں پر لوگ اکثر بے دہانی میں گر جاتے ہیں، رات کا اندھیرا ہو گر جائیں گے، اچھا وہاں پر لوگ منع لوگوں کو کرتے رہتے ہیں کہ بھائی دھیان سے چلو یہاں کھڈا ہے، گر جاؤ گے، ٹھیک ہے، لیکن آپ غور کریں گے تو وہ جو گلی کے ممبران ہوں گے انہیں لوگ اچھا نہیں سمجھ رہے ہوں گے۔ آپ کہیں گے کہ یار یہ لوگوں کو بولتے ہیں یہاں کھڈا ہے گر جاؤ گے، لیکن اللہ کے بندو جب پتہ ہے آپ کو کھڈا ہے اس کے گرد دیوار بنا دو، اس کے آگے کوئی نشانی ایسی رکھ دو کہ آنے جانے والوں کو پتہ چل جائے یہاں کھڈا ہے، گرو نہ۔ تو یہ میں نے دنیاوی مثال اس لیے آپ کو دی ہے کہ کھڈے میں گرنا اس کے لیے سد ذریعہ بھی کیا جاتا ہے، دیوار بھی قائم کی جائے گی، کوئی نشانی لگائی جائے گی۔ اگر کوئی سد ذریعہ کی طرف توجہ نہ کرے، صرف کھڈے میں گرنے کی باتیں کر رہا ہوگا نا، ایسے شخص کو حکیم بالکل نہیں بولا جا سکتا، عرب میں تو اس پر اطلاق ہی نہیں کیا جاتا۔ اسی طریقے سے دنیاوی مثال آپ دیکھیں، کوئی ڈاکٹر ہے، اچھا وہ لوگوں کو کہتا ہے بھائی آپ کو شوگر ہے، کوئی نہیں انسولین لگا لو، لیکن میٹھا کھاتے پھرو، کوئی مسئلہ نہیں، ٹینشن نہیں۔ ایسے ڈاکٹر کو کوئی بھی حکیم ڈاکٹر نہیں بولے گا کہ ہم کہیں گے بھائی وزڈم اس کے اندر نہیں ہے، کہ میٹھا کھانا وہ سبب ہے، سبب غالب ہے کہ اس کے جسم کو نقصان دے گا ایسی بیماری کے اندر، لہذا اچھا ڈاکٹر وہی کہلاتا ہے جو لوگوں کو اگر شوگر کے بارے میں گائیڈ کر رہا ہو تو یہ بھی بتائے کہ آپ نے یہ خوراکیں نہیں کھانی ہے، یہ سبب غالب ہے آپ کے جسم کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ اسی طریقے سے قرآن پاک میں آپ غور کیجئے گا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فحش کو حرام کیا ہے لی ذات ہی، حرام لی ذات ہی، اسم کو حرام کیا ہے، اللہ نے حقوق تلفیوں کو حرام کیا ہے، ظلم کرنے کو حرام کیا ہے، یہ ذاتی حیثیت کے اندر سب چیزیں حرام ہیں۔ لیکن شراب پینے پہ غور کریں آپ، کیا شراب پینا اپنی ذات میں فحش ہے؟ کیا شراب پینا اپنی ذات کے اندر حقوق تلفی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ بھائی میں ایک شخص ہے، اس نے انفرادی حیثیت کے اندر شراب پینا، کسی کی حقوق تلفی کی نہ ہو، کسی فحش میں مبتلا ہوا نہ کسی ضرر میں مبتلا ہو رہا ہے، آپ کیوں اس کو حرام کہتے ہیں؟ پھر دیکھیے گا کہ شراب اپنی ذات کے اندر نہ فحش ہے، اپنی ذات کے اندر نہ حقوق تلفی ہے، اپنی ذات کے اندر نہ ظلم ہے، لیکن شراب پینا ایک سبب غالب تھا کہ ایسے یہ جو عادت ہے یہ انسان کو ظلم کی طرف لے جاتی ہے، حقوق تلفیوں کی طرف لے جاتی ہے، ضرر کی طرف لے کے چلی جاتی ہے، جسمانی ضرر، معاشرتی ضرر، اخلاقی ضرر۔ یہی وجہ ہے کہ شراب کو بھی ممانعت کے اندر ہمارے دین نے ڈال دیا۔ یہ ایک بہت بڑا اصول ہے کہ جب کوئی چیز سبب غالب ہو جاتی ہے حرام میں مبتلا ہونے کے لیے، ہمارے دین میں باقاعدہ ایک اصل ہے کہ اس سد ذریعہ کے طور پر سبب کو منع کر دیا جاتا ہے۔ اعلیٰ مثال اس کی میں نے آپ کو شراب بھی دی۔ ایک اور مثال سمجھیں آپ، دیکھیں جیسے سجدہ تعظیمی کرنا، پچھلی کئی امتوں کے اندر سجدہ تعظیمی کی ہمارے دین نے اجازت بھی دی ہے، اس دین کے اندر اجازت نہیں دی گئی، روک دیا گیا اس چیز سے۔ کیوں؟ بھائی سجدہ تعظیمی اپنی ذات میں شرک ہے ہی نہیں، لیکن صرف یہ وہ تعظیم کا مبالغہ ہے کہ اگر اس کے اندر تھوڑی سی بھی غفلت ہوتی چلی جائے گی تو یہ سبب غالب ہے کہ انسان مبالغے میں پڑ جائے گا اور شرک اکبر میں بھی گرفتار ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے شرک اصغر کے زمرے کے اندر سجدہ تعظیمی کو ہمارے دین نے روک دیا۔ پھر یہاں سوال اگر کوئی پیدا ہو گیا پچھلی شریعتوں کے اندر کیوں نہیں روکا گیا؟ اس وقت بھی تو یہ سبب غالب ہو سکتا تھا۔ فرق تھوڑا سا یہ ہے کہ پچھلی شریعتوں کے اندر خاص طور پر بنی اسرائیل کا جو ذکر اللہ نے کیا، اس کے بعد ایک نبی تشریف لا رہے تھے، امت کی یاد دہانی اللہ کے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے سے باقاعدہ سے ہو رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ اب کوئی نبی کوئی رسول نے تشریف نہیں لانا، آخری طور پر انذار ہوئی ہے، آخری طور پر تبشیر ہوئی ہے، اس وجہ سے اب یاد دہانی کروانے کے لیے اللہ کی طرف سے کسی نے نہیں آنا تھا، اس لیے اس کو سد ذریعہ کے طور پر ممانعت کے اندر ڈال دیا گیا۔ شرک اصغر بھی ایسی ہی چیز ہوا کرتی ہے کہ شرک اصغر وہ افعال ہوتے ہیں، وہ اقوال ہوتے ہیں کہ جو سبب ہو جاتے ہیں سبب غالب شرک اکبر کی طرف لے کے جانے والے، ہمارے دین نے اس سے منع کر دیا، اللہ کے نبی علیہ السلام روک دیا کرتے تھے، یہی ہمارے دین کا مزاج ہے۔ اس کے اندر کیا کیا چیزیں داخل ہوتی ہیں؟ جیسے سر فہرست ہے ریاکاری، عبادت اللہ کے ساتھ خاص ہونی چاہیے۔ دیکھیے گا اللہ کی ذات میں بھی شرک ہوتا ہے، اللہ کی صفات میں بھی شرک ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کی عبادت کے اندر بھی شرک ہوتا ہے۔ عبادت اللہ کے ساتھ خاص ہونی چاہیے، اور کوئی بھی چیز اس کو ہمارا دین عبادت کا درجہ دے دے گا، اب غیر کی شراکت اس میں کسی حیثیت میں جائز نہیں ہوتی۔ ریاکاری کے اندر ہوتا کیا کہ انسان دوسرے کے لیے عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ شرک اصغر کی اقسام میں اس کو اس لیے ڈالا گیا، اگر وہ غیر کو داخل کر رہا ہے عبادت کی نیت سے، اگر وہ نہیں کر رہا، صرف دکھاوے کی نیت سے کر رہا ہے، دل میں عبادت تو اللہ کی ہوتی ہے، صرف یہاں دنیاوی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے غیر کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کر رہا ہے،
اس نیت کی بنیاد پر یہ شرک اکبر میں تو گرفتار نہیں ہوتا، لیکن عبادت میں جب آپ غیر کو شریک کر رہے ہیں، یہ سبب ایسا ہے جو کل کو آپ کو شرک اکبر کے اندر بھی گرفتار کروا سکتا ہے، اس لیے اس کو شرک اصغر کے زمرے میں رکھ کے ممانعت میں ڈال دیا گیا۔ اس کے علاوہ تعظیم میں بے حد درجہ مبالغہ کرنا، مبالغہ آرائیاں کرنا، یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کو پھر آگے شرک اکبر کی طرف لے کے چلی جاتی ہیں۔ یہی وجہ آپ دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعظیم کا بہت حد تک مبالغہ کہ جو انسان کو پھر نظریات میں خرابی پیدا کر سکے ممانعت فرما دیتے۔ جیسے بادشاہوں کی تعظیم ہوا کرتی تھی کہ ایک شخص بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، آس پاس والے جو ہے سب کھڑے ہوئے ہیں اس کے پاس، ایسے مبالغے کو نبی علیہ السلام نے پسند نہیں فرمایا، نماز کے اندر بھی پسند نہیں فرمایا کرتے تھے کہ ایسی کیفیت ہو، امام بیٹھ گیا آپ بھی بیٹھیے۔ تو یہ وہ سب چیز۔ اسی طرح اقوال کے اندر بھی کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں مبالغے میں انسان پڑھتا چلا جائے تو وہ سبب غالب ہو جاتے ہیں کہ انسان جو ہے اس میں شرک اکبر کی طرف جا سکتا ہے، اس کی بھی ممانعت فرما دی۔ جیسے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے لیے ہم لوگ ایک جملے خاص کیے ہوتے ہیں، جیسے ماشاءاللہ، تبارک اللہ، ایسے جو جملے نا، انشاءاللہ، ایسا کوئی شخص اب ہے کہ وہ ان جملوں کے اندر بھی شراکت کرے۔ مثال کے طور پر انشاءاللہ و انشاء فلاں ولی اللہ، وہ سے مطلب کیوں بولے کہ اگر فلاں اللہ کے ولی نے چاہا تو ایسا ہو جائے گا، بالکل اس چیز سے روک دیا جاتا ہے شرک اصغر کے زمرے کے اندر۔ یہی وجہ ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ان سے بھی یہ جملہ نکلا، انشاءاللہ وشیتا، اگر اللہ نے چاہا آپ نے چاہا، یا جو اللہ چاہے آپ چاہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً روک دیا کہ ایسے جملے استعمال نہ کیے جائیں۔ اسی طرح تمائم وغیرہ جو ہوتے ہیں، جیسے ڈوری باندھ لی، بھائی اس سے مجھے بری نظر نہیں لگے گی، میری بیماری دور ہو جائے گی، یہ سب چیزیں جو ہیں شرک اصغر کی اقسام میں داخل ہو جاتی ہیں اگر انسان کا عقیدہ فاسد نہ ہو۔ مثلا وہ یہی سمجھتا ہو کہ اللہ ہی کی طرف سے ہر بیماری ہے، دور ہوتی ہے، مصائب آتے بھی ہیں، خوشیاں بھی آتی ہیں، اور اللہ ہی کے حکم سے یہ دور بھی ہوتی ہیں، بس وہ ایک چیز کو سبب، دنیاوی سبب سمجھ رہا ہے، حالانکہ وہ سبب ہے نہیں، تو شرک اصغر بن جاتا ہے۔ لیکن یہی چیز اگر انسان اس میں مبتلا رہے گا تو پھر آگے عقائد فساد بہت زیادہ آ سکتا ہے اس کے نظریات کے اندر، اس لیے تمائم وغیرہ کو بھی شرک اصغر کی اقسام میں ڈال کے ہمارے دین نے روک دیا کہ ان چیزوں سے بچا جائے۔ اسی طریقے سے یہ جو توہم پرستی ہوتی ہے، یاد رکھیے گا، توہم پرستی بھی انسان کو اللہ رب العزت کی طرف شرک اکبر میں لے جانے کا ایک سبب بنتی ہے۔ توہم پرستی سے ہمارے دین نے سختی کے ساتھ روکا ہے، اس لیے کہ انسان پھر توکل اسباب پہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ سے توکل ہٹ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آگے سے بلی گزر گئی، کالی بلی گزر گئی، ابھی تو برا وقت شروع ہونے والا ہے، بھائی بلی جو گزر گئی یہ توہم پرستی ہے، بھائی فلاں پرندے نے گھر کے اوپر آ کر کے بولا تو کچھ برا ہونے والا ہے، ایسا ہونے والا ہے۔ یہ جتنے توہم پرستی کے معاملات ہیں شرک اصغر ہوتے ہیں، اس لیے کہ انسان اسباب پر زیادہ توکل کرنے لگ جاتا ہے، اللہ سے توکل ہٹ جاتا ہے۔ اسباب کو اختیار کرنا ہمارے دین میں مشروع بھی ہے، سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی، لیکن اگر اسباب سے ہٹ کر توکل ہی سبب پہ رکھنا شروع کر دیا اور اللہ سے توکل ہٹنا شروع ہو جائے پھر یہ شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ توہم پرستی کو ہمارا دین بالکل پسند نہیں کرتا ہے کہ آپ ایک منحوس سمجھنے لگ جائیں کہ نہیں ایسا ہو جائے گا، فلاں کو میں نے دیکھ لیا تو منحوس دن گزرے گا، اسباب پہ توکل، اللہ پر توکل ہو۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ایسے مواقع پر تعلیم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ پر توکل کرو اور وہ کام کرو۔ بھائی مثلا بلی آگے سے گزر گئی، اللہ پہ توکل کرو، وہ کام کرو، اللہ کے حکم سے جو ہونا ہے، ایسی توہم پرستیوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ اصل ہے شرک اصغر کے حوالے سے، ہر وہ قول یا ہر وہ فعل جو انسان کے نظریات کو خراب کرنے یا شرک اکبر کی طرف لے جانے کے لیے سبب غالب ہو جاتا ہے، ہمارا دین اس سے بھی منع کر دیتا ہے۔ اور یہ ایک باقاعدہ اصل ہے ہمارے دین میں کہ ہر وہ چیز جو سبب غالب ہو جائے حرام میں مبتلا ہونے کے لیے اس میں رکاوٹ ڈال دی جاتی ہے، جس کی مثالوں میں نے سجدہ تعظیمی کی بھی مثال آپ کو دی، خود شراب کی بھی مثال آپ کو دی کہ فی ذاتی ہی شراب نہ فحش ہے نہ حق تلفی ہے کسی کی، لیکن یہ سبب غالب ہوتا ہے۔ آپ معاشروں کے اندر دیکھیں جہاں پر ایسا ماحول ہوا، حقوق تلفیاں ہو رہی ہوتی ہیں، تشدد ہوتا ہے، بیگم پہ تشدد کر دیا نشے میں، بچے کو مار دیا نشے میں، چوری کر لی نشے کے اندر، بہت نقصانات اس کے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ اللہ نے فرمایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اس کے فائدے سے زیادہ نقصانات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سد ذریعہ کے طور پر بھی شراب کو ہی ممانعت کے اندر ڈال دیا گیا۔ یہ ایک باقاعدہ اصل ہے ہمارے دین کے اندر، اس کو کبھی مت بھولیے گا۔ یہ شرک اصغر سے ممانعت ہے، یہ بھی اسی اصل کے اندر داخل ہو جایا کرتی ہے کہ یہ چیز اسباب ہوتے ہیں، سبب غالب ہوتے ہیں حرام میں جانے کے لیے، ہمارا دین اس سے منع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور شرک سے بھی بچائے، شرک اصغر سے بھی اللہ رب العزت ہمیں بچنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ۔